बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिन इकराम, इमामिया कम्युनिटी एसोसिएशन की जानिब से हम तमाम मोमिनीन को इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत के पुरमसरत मौके पे हदिया तबरीक पेश करते हैं। हसन को बादशाही खासो आम कहते हैं, हसन को बादशाही खासो आम कहते हैं, अली का नाइबे कायम मकाम कहते हैं। दलील एक ही काफ़ी है उनकी अज़मत की, दलील एक ही काफ़ी है उनकी अज़मत की, उन्हें हुसैन भी अपना इमाम कहते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिन इकराम, हमारा आज का ये जश्न, हमारा आज का ये प्रोग्राम जो है वो ब्रादर सैयद अफजल मेहदी की तरफ से स्पॉन्सर किया गया है। दुआ करते हैं रब पंजतन पाक से कि इनकी तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमाए और उनकी इस काविश को कबूल फरमाए। हमारे आज के इस प्रोग्राम का फॉर्मेट कुछ ऐसे होगा। हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे तिलावत कलाम पाक के साथ। इसके बाद दो मनकबत जो है वो पेश की जाएंगी। आज के इस जश्न की मजलिस जो है वो पाकिस्तान के मशहूर आलिम दीन, मशहूर मुकर्रर मौलाना इकबाल हुसैन मकसूदपुरी पढ़ेंगे। इसके फ़ौरन बाद मौलाना मकबूल हुसैन अलवी जो ऐसे राइटिंग कंपटीशन हुआ था बच्चों के लिए, जो कि फर्स्ट रमज़ान तक आप लोगों ने सबमिट करवाया था, तो ऐसे राइटिंग कंपटीशन के विनर्स की अनाउंसमेंट जो हो वो मौलाना मकबूल हुसैन अलवी करेंगे। मौलाना मकबूल हुसैन अलवी ने ही इन तमाम एसेस को जो है वो एवेलुएट किया और विनर्स का इंतखाब किया है। उसके बाद हम आई कैप की तरफ से एक और स्पेशल अनाउंसमेंट होगी जिसमें बच्चों के लिए कुछ प्राइजेज़ और सरप्राइजेज़ होंगे। तो हम तमाम वालिदैन से दरख्वास्त करेंगे कि स्पेशली उस सेगमेंट के लिए बच्चों को ज़रूर इंगेज करें ताकि बच्चे बराह रास्त ये ऐलाना जो है वो हमसे सुन सकें। चलते हैं अपने आज के प्रोग्राम की तरफ। तिलावत कलाम पाक का शर्फ हासिल करेंगे सैयद अली असगर शराजी पर मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद सलावत। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. جاگے ہوئے فتنوں کو سلانے چلے آؤ، جاگے ہوئے فتنوں کو، جاگے ہوئے فتنوں کو سلانے چلے آؤ، اب بیت گئے کتنے
زمانے چلے آؤ، کب آؤ گے مولا یہ بتانے چلے آؤ، کب آؤ گے مولا۔ 1100 برس کیسے گزارے میرے آقا، 1100 برس کیسے گزارے میرے آقا، غیبت میں جو گزری ہے سنانے چلے آؤ، کب آؤ گے مولا۔ جب آنا ہو آ جانا، مگر خواب میں میرے، جب آنا ہو آ جانا، مگر خواب میں میرے، کب آؤ گے مولا، کب آؤ گے مولا یہ بتانے چلے آؤ، کب آؤ گے مولا۔ یہ ماتمی ہے، یہ ہے نمازی، یہ کوئی اور، یہ ماتمی ہے اور یہ نمازی، یہ کوئی اور، ان ساری فصیلوں کو گرانے چلے آؤ، کب آؤ گے مولا۔ ہو قادر مطلق کی تم ہی آخری حجت، ہو قادر مطلق کی تم ہی آخری حجت، مجبوروں کو مختار بنانے چلے آؤ، کب آؤ گے مولا۔ ہر سمت رواں ہے ابو سفیان کا سکہ، ہر سمت رواں ہے ابو سفیان کا سکہ، سکہ ابو طالب کا، سکہ ابو طالب کا چلانے چلے آؤ، کب آؤ گے مولا۔ غازی کا علم آپ کے لشکر کا نشان ہے، غازی کا علم آپ کے لشکر کا نشان ہے،
کعبے پہ سے مولا سجانے چلے آؤ، کعبے پہ سے مولا کعبے پہ سے مولا سجانے چلے آؤ، کب آؤ گے مولا؟ ارمان ہے غیبت سے صدائے کے سبتے، جعفر ذرا شعار سنانے چلے آؤ، کب آؤ گے مولا؟ کب آؤ گے مولا؟ کب آؤ گے مولا؟ یہ بتانے چلے آؤ، اب بیت گئے کتنے زمانے، چلے آؤ، کب آؤ گے مولا؟ اور محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو کہاں ہم کہاں، تو کہاں ہم کہاں، تو کہاں ہم کہاں، تو کہاں ہم کہاں، میرے بھیا حسین میرا نانا نبی، میرا بھیا حسین میرا نانا نبی، میں حسن مجتبیٰ میرا بابا علی، میں حسن مجتبیٰ میرا بابا علی، میری ماں فاطمہ، تو کہاں ہم کہاں، تو کہاں ہم کہاں، چاند تاروں کو در پہ بلاتے ہیں ہم، چاند تاروں کو در پہ بلاتے ہیں ہم، ٹھوکروں سے بھی مردے جگاتے ہیں ہم، ٹھوکروں سے بھی مردے جگاتے ہیں ہم، تیرا شجرہ نسب حشر تک لاپتہ، تیرا شجرہ نسب حشر تک لاپتہ، ہم خدا کا پتہ، تو کہاں ہم کہاں، تم کہاں ہم کہاں، کفر کے تم حواری رہے عمر بھر، تم بتوں کو پجاری رہے عمر بھر، تم بتوں کی پجاری رہے عمر بھر، ہم ہے وہ جن کے ہاتھوں پہ پتھروں نے بھی، ہم ہے وہ جن کے ہاتھوں پہ پتھروں نے بھی رب کا کلمہ پڑھا، تو کہاں ہم کہاں، تم کہاں ہم کہاں، تم نہ سجدہ کرو گے کہاں جاؤ گے، تم نہ سجدہ کرو گے کہاں جاؤ گے، لازمی ہے کہ کافر ہی کہلاؤ گے، لازمی ہے کہ کافر ہی کہلاؤ گے، ہم نہ سجدہ کرے تو یہ سارا جہاں، ہم نہ سجدہ کرے تو یہ سارا جہاں
کہہ دے ہم کو خدا تو کہاں ہم کہاں، تو کہاں ہم کہاں، میرا بھیا حسین، میرا نانا نبی، میں حسن مجتبیٰ، میرا بابا علی، میری ماں سیدہ، تو کہاں ہم کہاں، تو کہاں ہم کہاں، پر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل السفراء والمبشرين وبالقاسم محمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما على شجرة الطوبى عن الحسن المجتبى، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين ملعونين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقال عز شانه بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أنت منذر وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ. سلسلہ جشن میلاد مسعود رابع آل ابا حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ آلاف تحیت و ثنا ہے. آپ کی تواریخ اس طرح ارباب کتب نے نقل فرمائی ہیں. آپ کی ولادت باسعادت 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو مدینہ منورہ میں واقع ہوئی. آپ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا تیسرا نمبر ہے اور پنجتن پاک میں آپ چوتھے ہیں. خامس آل ابا آپ کے برادر حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں. حضرت کا اسم مبارک جب جناب سیدہ مادر حسن مجتبیٰ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ آپ کو بہشتی پارچے میں ملفوف فرما کر پیغمبر اسلام کی خدمت میں پیش ہوئیں. انجا جبرائیل، تو حضرت جبرائیل بھی آ گئے. پیغمبر اسلام نے آپ کا اس مبارک بزبان وحی اور عرش کے ایما اور ذات قدیر کے امر کے مطابق آپ کا اسم مبارک حسن رکھا.
جبکہ روایات میں ہے کہ آپ کا اسم مبارک اسلامی کتب میں حسن ہے، وفی التورات شبرا، اور تورات میں آپ کا اسم مبارک شبر ہے۔ ہمارے پاس روایات موجود ہیں، پیغمبر اسلام کو جناب جبرائیل نے آ کر ذات کردگار کا سلام پہنچایا اور ساتھ ساتھ یہ پیغام دیا کہ ذات رب ذوالجلال کی طرف سے ارشاد ہے کہ تیرے ساتھ علی کی مثال ہارون کی موسیٰ کے ساتھ ہے۔ ہارون کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام شبر تھا، ایک کا نام شبیر تھا، اس کا نام بھی شبر رکھیے۔ پیغمبر اسلام نے عرض گزاری، بار الہ حضرت موسیٰ کی زبان سریانی تھی، عبرانی تھی، اور میری زبان عربی ہے، تو وہ تو اس زبان کا لفظ ہے۔ ارشاد ہوا کہ شبر کا معنی عربی میں حسن ہوتا ہے، ان کا نام حسن رکھتے۔ حسن یعنی سرو چمن، زینت زمن، مزرع زہرا کے گل بابونا، اہل ابا اور اہل کسا کے روشن نور، معدن سخا، شجرت الصفا، ثمرۃ الوفا، ابن خیر الرجال والنساء۔ آپ کے سلسلے یہ امامت کی دوسری کڑی ہونے کے لیے، جیسا کہ میں نے ابھی ایک آیہ مبارکہ کی تلاوت کی ہے، یہ خداوند متعال کا نظام ہے، اور اس ذات نے قانون بنایا ہے کہ ہر قوم کے لیے ایک ہادی کا ہونا ضروری ہے۔ اپنے پیغمبر کو ارشاد فرمایا، انما انت منذر ولکل قوم ہاد، آپ ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی کا ہونا ضروری ہے۔ تو پیغمبر اسلام کے بعد ہادی حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب، اور حضرت امیر کے بعد ہادی مولا حسن مجتبیٰ قرار پائے۔ آپ اجر رسالت کا حصہ ہیں، آپ مودت فی القربا کی کڑی ہیں، جن قربا کی مودت پیغمبر اسلام نے اجر رسالت کے طور پر طلب فرمائی ہے، آپ اس کا حصہ ہیں۔ چادر تطہیر ہو اور حدیث کسا ہو تو آپ اس میں ایک روشن حیثیت سے شامل ہیں۔ میدان مباہلہ میں تصدیق نبوت ہو تو آپ اس میں ایک عظیم رکن اور آپ کا مرکزی کردار ہے۔ محبت پیغمبر اسلام ہو تو آپ کے ساتھ پیغمبر اسلام کی محبت کے لیے اور حوالوں سے کتب لبریز ہیں۔ آپ سلسلہ امامت کی دوسری کڑی ہیں۔ بجائے خود یہ ایک الگ بات ہے کہ آپ علی و زہرا کا نور عین ہیں اور حضرت فاطمہ زہرا کا نور چشم ہیں، لیکن اپنی جگہ پہ ایک بہت اہم سلسلہ ہے عمومی اسلامی تاریخ کے حوالے سے کہ رسول اکرم کی تسکین قلب ہیں حسن۔ ایک سلسلہ شدت کے ساتھ تان و تشنیع کا امڑتا ہوا سیلاب، جب پیغمبر اسلام کے سامنے تلواریں نہ تاب لا سکیں، بڑے بڑے جنگاور جوان اور پہلوان میرے پیغمبر کے مشن کو شکست دینے کے لیے میدانوں میں اترے، اور لوگوں نے حضرت کے نام و نشان کو مٹا دینے کے لیے سر توڑ کوششیں کی، اور حضرت امیر المومنین کی اس سیف شرر بار ذوالفقار کی زد میں آ کر بہت بڑے بڑے بہادروں کے پتے پانی ہو گئے، اور زمانے کو یہ باور ہوا کہ
علی ابن ابی طالب کے ہوتے ہوئے اصلاً ممکن ہی نہیں ہے کہ حضرت کے لشکر کا مقابلہ کیا جا سکے، جیسا کہ خود پیغمبر اسلام نے بھی اپنے فرامین میں فرمایا تھا، ما قام دینی ولا استقام الا بسیف علی و مال خدیجہ، کہ میرا یہ دین نہیں پنپ پایا اور نہیں مضبوط ہوا مگر علی کی تلوار سے اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کے مال سے۔ تو ایک ہی حربہ باقی رہ گیا دشمن کے پاس میرے پیغمبر اسلام کے بارے میں گفتگو کا، کہ قرآن کہتا ہے وہ دو باتیں کہتے تھے، انما نتربص بہ ریب المنون، ہم اب انتظار کر رہے ہیں کہ اس کی موت کا وقت آ جائے گا اور یہ دنیا سے چلا جائے گا، اور اس کی اولاد تو ہے نہیں، وہ ابتر، اس کی نسل نہیں ہے، یہ ابتر ہے۔ پیغمبر اسلام کے قلب مبارک پر یہ باتیں گراں گزرتی تھیں اور حضرت گھبراتے تھے ان چیزوں کو سننے سے، تو خالق مہربان نے میرے پیغمبر کو تسلی دی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تیرا رب تجھے ایک ایسا بڑا انعام عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا اور تیرا قلب راضی ہو جائے گا۔ اس انعام کو اگلے مرحلے میں لفظ سوف یعطیک پر تھوڑا سا توجہ فرمائیے گا، کہ جب اس کی قرآن سے ترتیب تشکیل دی جائے گی تو معلوم ہوگا کہ وہ کیا تھا کہ جس کی اللہ نے اپنے پیغمبر کو تسلی دی۔ فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تیرا رب تجھے وہ کچھ عطا کرے گا کہ تیرا دل راضی ہو جائے گا۔ اور پھر بلند آواز وحی گونجی اور عرش سے ایک نور کی تنین قلب مبارک پیغمبر پہ انا آتیناک الکوثر کی وحی بن کر اتری، کہ ہم نے تجھے کوثر عطا کیا۔ کوثر کا مصداق قرار پائی فاطمہ، لیکن پھر بھی زبان تشنیع و تان رک نہ سکی، یہ تو بیٹی ہے، پردہ نشین ہے، خاتون ہے، کیا کرے گی، کون سی لشکر کشی کرے گی، کہاں مجموع میں خطبے دے گی، کیسے اس کے مشن کو آگے لے کر بڑھے گی۔ تو دو انوار مقدسہ کو مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فیخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، کہ خالق نے دو نوروں کو علی و زہرا کو اس طرح ملایا کہ یہ دو نوری سمندر جب آپس میں ملے تو درمیان میں نبوت کے فاصلے سے اس طرح اس سے نسل و ذریہ طاہرہ وجود میں آئی کہ یخرج منہ اللؤلؤ والمرجان، کہ اس سے لؤلؤ والمرجان وجود میں آئے، لؤلؤ حسن قرار پائے تو مرجان حسین قرار پائے۔ اور پھر 15 رمضان المبارک 3 ہجری احد کا میدان تازہ تازہ سجا تھا، ابھی جنگ لڑ کر کفار و مشرکین شکست کھا کر واپس گئے تھے۔ میدان احد میں ذوالفقار نے دست حیدر کرار میں جم کر کفار و مشرکین کے دانت کھٹے کر دیے تھے کہ مولا حسن علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی 3 ہجری 15 رمضان المبارک کو۔ علی و زہرا کے گلشن میں وہ گل کھلا کہ جس کی خوشبو اور مہک پھیلی، پیغمبر نے اللہ کے حکم سے ان کا نام حسن رکھا۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب حسن کو اور حسن کے بھائی کو اپنے کاندھوں پہ اٹھائے، کبھی سینے سے لگائے، کبھی اپنی عبا میں لپیٹ کر اپنے سینے سے لگا کر مسجد نبوی میں تشریف لا رہے ہیں۔ کہیں نماز کا ماحول ہے تو حسن دوش پیغمبر پہ اور پشت پیغمبر پہ سوار ہیں، کہیں گود میں ڈال کے بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں انت السید و ابن السید، تو خود سید، تیرا بابا سید،
زمانے والوں کی نظریں اس طرف جب آئیں تو فرمایا الا وان قد جعل اللہ ذریۃ کل نبی فی صلبہ وجعل ذریتی فی صلب علی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر پیغمبر کی ذریت اس کے اپنے صلب میں رکھی، لیکن میری ذریت کو علی کے صلب میں قرار دیا۔ وہ بیٹے علی کے ہوں گے، کہلائیں گے ابناء الرسول۔ مختلف مقامات اور مختلف مناسبات سے حسن کا تعارف کرایا، کبھی گودی میں ڈال کر، کبھی میدان مباہلہ میں سینے سے لگا کر، کبھی آیت تطہیر کے نزول پر زیر کسا لا کر، کبھی دونوں بھائیوں کو کندھوں پہ اٹھا کر فرمایا الحسن والحسین ابنایا، حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں۔ کبھی فرمایا الحسن والحسین ریحانتایا۔ زمانے والوں کو خبر ہوئی کہ اب وہ سلسلہ تان و تشنیع کا بھی بند ہوا کہ لوگ کہتے تھے یہ صاحب اولاد نہیں ہے، اس کے ایک بیٹے کا نام حسن ہے، ایک کا نام حسین۔ حضرت کی پرورش مہد رسالت و نبوت میں ہوئی، نگرانی پیغمبر اسلام کی، ماحول بیت زہرا کا، تعلیم و تربیت انا مدینۃ العلم و علی بابھا کی، وہ علمی شجر امامت یوں پروان چڑھا کہ ترجمان وحی رسالت بن گیا۔ ماں مسجد میں بھیجتی ہیں، بیٹا مسجد سے نازل ہونے والی وحی کو امانت کے طور پر ماں کی خدمت میں آ کر بیان کر دیتے ہیں، ماما اماں آج نانے پہ یہ وحی نازل ہوئی، آج خداوند متعال نے ہمارے نانا کو یہ فرمایا، ہو بہو اسی لہجے میں آ کر اپنی والدہ کو بتا دیتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اگر اس کو خرسندی اور اس کو خوشی کے انداز میں دیکھا جائے تو یہ امامت کے گھر میں پہلی خوشی ہے۔ نہ جانے عطا ہوگا کیا آج مجھ کو، امامت کے گھر میں یہ پہلی خوشی ہے۔ پہلی خوشی ہے پیغمبر اسلام کے گھر میں، پہلی خوشی ہے فاطمہ زہرا کے گھر میں، پہلی خوشی ہے خدیجہ غرا کے گھر میں، پہلی خوشی ہے علی مرتضیٰ کے گھر میں۔ تربیت ہوئی تو مہد نبوت میں گہوارہ نصیب ہوا، تو رسالت و نبوت کا آغوش نصیب ہوئی، تو عصمت و طہارت کی نگرانی نصیب ہوئی، تو شجاعت و علم و تقوی کی حضرت نے اس ماحول میں آنکھ کھولی کہ جس میں بلندی ہی بلندی تھی، کمال ہی کمال تھا۔ اسی لیے تو اگر حضرت کی زندگی کا معنوی اور روحانی عنوان سے جائزہ لیا جائے تو آپ کی فضیلتیں کیا کم ہیں کہ اگر کسی کو فخر ہو کہ وہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور اس کا ننہال کون ہے، فَإِن يُبَاهُ بِجَدٍ فَإِنَّ جَدُّهُ الرَّسُولُ، کہ اگر کسی کو اپنے نانا پہ فخر ہو تو حسن مجتبی کا نانا رسول اکرم ہیں۔ اگر کوئی کسی ماں پہ فخر کرے تو امہ فاطمۃ الزہرا و سیدۃ البتول، کہ جس کی ماں فاطمہ زہرا اور سیدہ بتول ہیں۔ اگر کسی کو فخر ہو کہ وہ کس سے ملتا ہے، کون اس سے ملنے آتا ہے، وَإِن كَانَ يُبَاهُ بِزُوَّارٍ فَيَزُورُهُ جِبْرَائِیل، اگر کہا جائے کہ کون کس سے ملنے آتا ہے، کون کس سے ملنے جاتا ہے، تو حسن وہ ہیں کہ جس سے ملنے کے لیے جبریل آتے ہیں، جن کے جھولے کی لوریاں جبریل جھلاتے ہیں،
جن کو آغوش میں لینے کے لیے آسمان سے ملائکہ آتے ہیں، جن کے ساتھ اظہار عقیدت کے لیے افواج ملائکہ کے نزول کا تسلسل رہتا ہے۔ ایک محفل میں کہ جو محفل سجائی گئی تھی امیر شام کی طرف سے، اور اس میں اس سے پہلے یہ کہہ دیا گیا تھا کہ ہم نے لوگوں کی نظروں میں یہ باور کرانا ہے کہ ان کی کیا عظمت ہے، ان کی کیا حیثیت ہے۔ اپنے طور پہ اس ماحول کو منجمد کر کے رکھا گیا کہ کوئی بلند نہ ہو، کوئی استقبال نہ کرے۔ جب مولا حسن کا ورود ہوا تو بے ساختہ سب سے کرسیاں چھوٹ گئیں، لوگ تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ صدر محفل کے طور پر جب سریر آرائے کرسی صدارت ہوئے تو کسی نے کہہ دیا کہ ہمارا دل کر رہا ہے کہ ذرا آج اپنا تعارف کرا دیں۔ ان کا خیال تھا کہ جب گفتگو میں جان نہیں ہوگی اور لوگ اس طرف توجہ نہیں دیں گے تو نعوذ باللہ من ذالک امام مفتضح ہوں گے اور امام گھبرائیں گے، لیکن میرے آقا نے ایسے انداز میں اپنا تعارف فرمایا کہ زمانے والے دنگ رہ گئے۔ فرمایا ان العرش سریری، عرش ہماری سریر ہے، ہم جہاں بیٹھے ہوں وہ ماحول عرش نما ہوتا ہے، ہم خاک نشیں ہوں تو بھی عرش نشیں ہوتے ہیں، ہم عام کرسی پہ بیٹھے ہوں تو بھی وہ ہمارے لیے عرش کا سما پیش کرتی ہے، ہم رہنے والے بھی عرش کے تھے، عرش سے ہمیں فرش پہ بھیجا گیا۔ ان العرش سریری والاحمد و ضمیری، کوئی ہمارے باطن میں جھانکنا چاہے تو احمد مجتبی ہمارے باطن کے حاکم ہیں، اور یاد رکھو وعلی امیری، ہم کسی کی حکومت کے زیر بار جانے والے نہیں ہیں، ہمارے امیر علی ہیں، والحسین وزیری، اور حسین میرے وزیر ہیں، وجبرائیل فقیری، اور جبرائیل ہمارے فقیر نظر آتے ہیں۔ تو اسی محفل سے ایک حاسد کے دل میں جب حسد کی آتش فروزاں ہوئی تو اس نے میرے امام کی طرف دیکھا اور کہنے لگا تو پھر کون سا کمال کر لیتے ہیں آپ؟ حضرت نے فرمایا انشے تو اگر مقام مقام معجزہ ہو اور میں اپنی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے قوت پروردگار کو استعمال کرتے ہوئے اور اس کی عنایات خصوصی سے چاہوں، حسن کا دل چاہے تو زمین کو آسمان بنا دوں، آسمان کو زمین بنا دوں، رات کو دن میں ڈھال دوں، دن کو رات میں ڈھال دوں۔ کہنے لگے بھلا یہ بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ منہ سے جو کہتا جائے کوئی کسی کے منہ کو روکا جا سکتا ہے؟ امام کو خداوند متعال کائنات میں تصرف کا حق عنایت فرماتا ہے، اسی طرح کہ جس طرح اپنے انبیاء کو اپنی حقانیت اور حجت خداوندی کا ایک سلسلہ ہونے اور اللہ کا نمائندہ ہونے کی خالق نے یہ قدرت اور طاقت عطا کی ہے اور سہولت عنایت فرمائی ہے کہ وہ اس وقت اپنی عظمت کو ثابت کرنے کے لیے معجز نما ہوتے ہیں، جیسا کہ حضرت موسیٰ نے فرعون کے دربار میں ڈنڈا پھینکا تو لکڑی کی نو بدل کر سانپ بن گئی، جیسا کہ حضرت عیسیٰ کو معجزے عطا فرمائے کہ وہ مردے کو زندہ کر لیتے تھے حکم خدا سے، اسی طرح وہ تمام معجزات مواریث انبیاء کے طور پر منتقل ہوتے ہیں امامت میں۔ میرے امام نے ایک نگاہ اس کی طرف اٹھائی اور فرمایا تو پھر تو یہاں بیٹھے کیا کر رہی ہے؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ جا مردوں کے مجمع سے اٹھ کر اپنے گھر چلی جا۔ اور لطیف نکتہ یہ تھا کہ جاتے اسے کہا کہ ذرا اپنے آپ کو دیکھ، جیسا کہ میرے معجزے کی زد میں آ کر تو عورت بن گیا ہے، اسی طرح تیری بیوی تیرے گھر میں مرد بن گئی۔
تو زمانے میں امام کو حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی عظمت کو ثابت کرنے کے لیے اس قسم کے تصرفات فرما سکتے ہیں۔ حضرت کا علمی حوالے سے دیکھا جائے تو مشکل سے مشکل سوالات کے جواب میرے امام سے پوچھے گئے اور امام نے سوالات کے جواب دیے۔ کسی نے حضرت سے پوچھا کیا خبر دے سکتے ہیں آپ کہ کہاں پہ سب سے پہلا قطرہ خون گرا، وہ خون کس کا تھا اور کہاں پہ گرا؟ فرمایا اول قطرۃ قطر علی الارض دمو، اول قطرۃ دم قطر علی الارض دمو حابیل، سب سے پہلا خون کا قطرہ جو زمین پہ گرا وہ جناب حابیل کا تھا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا وہ جگہ بتاؤ جہاں پہ سورج کی روشنی ایک مرتبہ پڑی اور پھر اس زمین نے کبھی سورج کو نہیں دیکھا۔ تو میرے امام نے فرمایا وہ حضرت موسیٰ کے ضرب عصا سے جو دریائے نیل سے پانی ہٹا اور راستہ ملا، اس زمین پر پہلی اور آخری مرتبہ سورج چمکا، پھر اس زمین نے سورج کو نہیں دیکھا۔ کسی نے پوچھا تو بھلا اتنا بڑا علم ہے تو بتاؤ ما ہوا وسط السما، آسمان کا درمیان کہاں ہے؟ تو فرمایا آسمان کا وسط اور زمین کا وسط کیا ہے؟ فرمایا کعبے کی چھت ہے، بیت اللہ کی چھت وسط السما ہے۔ کسی نے پوچھا ما بین السماء والارض، اچھا یہ بتاؤ زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ کیا ہے؟ تو فرمایا ایک نگاہ کا فاصلہ، یا دعوت المظلوم اذا دعا علی الظالم، جب ظالم کے خلاف مظلوم دعا کرتا ہے تو جتنا اسے وقت لگتا ہے اتنا فاصلہ ہے۔ بمد البصر، ایک دفعہ اوپر دیکھنے سے نگاہ آسمان تک پہنچ جاتی ہے، یہ زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے۔ پھر پوچھنے والے نے پوچھا اچھا تو یہ بتاؤ کہ مشرق اور مغرب کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ فرمایا مسیرت تو یوم للشمس، سورج جو ایک دن میں فاصلہ طے کرتا ہے، یہ مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے۔ امام علیہ السلام ان کے سوالات کے جواب دیتے گئے اور علم کے دروازے کھولتے گئے، بجائے خود ان کے لیے تو ایک جواب تھا، لیکن خود امام کی کلام میں بہت سارے علمی دروازے کھلتے گئے۔ کوئی دیکھے کہ وہ وسط سما کیسے بنتی ہے، کعبے کی چھت یہ کس طرح ہے کہ مشرق و مغرب کے درمیان سورج کی رفتار اور مسیر ایک دن کی، اب کوئی سورج کی رفتار طے کرے، کوئی اس کے چلنے کے اوقات نکالے، کوئی اس کی اجرام فلکیہ کے ساتھ مربوط سلسلے کو ترتیب دے۔ امام نے اس کو جواب دیے اور آنے والی نسلوں کے لیے بہت سارے علم کے باب کھول دیے۔ مشکل سے مشکل سوالات پوچھنے والوں نے جب میرے امام سے سوال پوچھے تو امام نے اپنے علمی تبحر کے ساتھ ایسے جواب دیے کہ کسی کو پھر آگے اس سے سوال کرنے کی جرأت نہیں۔ اتنا بلند مقام ہے میرے امام کا کہ اگر تقوی کا بلند معیار ہو تو میرے امام اس کے بلندی اور معراج پہ فائز ہیں۔ عبادت کا سلسلہ ہو تو زمانے میں میرے امام کی عدیم المثال اور بے نظیر عبادت ہے۔ تلاوت قرآن ہو تو لہجہ تلاوت قرآن اتنا پرکشش ہے، میں کہہ دوں تو بے جا نہیں ہوگا کہ لحن داودی کیا، داود سے میرا پیغمبر افضل، اور حسن تو شجرہ نبوت کا ثمر ہے۔ روایات میں آیا ہے کہ جب کبھی تلاوت قرآن کے لیے اپنے خانہ مبارک میں کبھی کبھی دروازہ اور اپنے بیت کے در پہ بیٹھ جاتے تھے تو لوگوں کی قطاریں لگ جاتی تھیں کہ آؤ سنو
حسن قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ حسن و جمال کا وہ مرقع تھے کہ اگر کبھی کبھی اپنے گھر کے باہر کچھ دیر کے لیے رک جاتے تو راستے بلاک ہو جاتے، راستے رک جاتے میرے امام کے حسن و جمال کو دیکھنے کے لیے۔ عبادت خدا کا وہ منظر اور خوف خدا سے اتنا عظیم لبریز قلب مبارک کہ روایات میں نقل ہوا کہ کلما اراد الوضو اصفر لونہ، جو ہی وضو کا ارادہ فرماتے تھے تو آپ کے چہرہ مبارک پہ زردی آ جاتی تھی۔ کسی نے پوچھا مولا یہ آپ کا چہرہ وضو کے وقت زرد کیوں ہو جاتا ہے؟ فرمایا حق علی کل من وقف بین رب العرش، تمہیں کیا پتا کہ میں کس کی حاضری اور کس کی پیشی کے لیے جا رہا ہوں؟ جو رب العرش اس عظیم کردگار پروردگار کے حضور حاضری کے لیے جائے تو اس رب کی عظمت و ہیبت کے سامنے یہ قلب پرمعرفت تھر تھراتے اور متغیر ہوتے نظر آتے ہیں۔ یہ میرے چہرے کے رنگ کا بدلنا اس بات کا غماز ہے کہ مجھے احساس ہے کہ میں کس کے دربار میں پیش ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ اور اتنے عبادت گزار تھے، اذا فرغ من صلاۃ الصبح، صلاۃ الفجر، جب صبح کی نماز اور صلاۃ فجر پڑھ کر فارغ ہوتے تھے تو ادائے فریضہ کے بعد پھر کھانا لا یتکلم حتی تطلع الشمس، سورج کے طلوع ہونے تک پھر عام گفتگو نہیں فرماتے تھے، یعنی اذکار وظائف تعقیبات میں اتنا مشغول رہتے تھے، ان عنایات الہی کے فیوض و نزول سے اس طرح مربوط ہوتے تھے کہ امام علیہ السلام کا ایک سلسلہ ایسا برپا رہتا تھا کہ پھر طلوع شمس تک گفتگو نہیں فرماتے تھے۔ محبت خدا اور بیت خدا کے ساتھ محبت اس قدر تھی کہ 25 مرتبہ حجہ ماشیہ میرے امام نے پیدل حج کیے۔ اس زمانے کے راستوں کو اور دشوار گزار راستوں کو اگر دیکھا جائے تو کتنا مشکل تھا مدینہ منورہ سے پیدل ان پہاڑی اور سنگلاخ سلسلوں سے سفر کر کے جانا۔ 25 حج میرے امام نے کیے، اور روایات میں ہے کہ جب جا رہے ہوتے تھے تو حضرت کے ساتھ عمدہ سواریاں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی تھیں اور آپ پیدل جا رہے ہوتے تھے۔ جب آپ کو پیدل چلتے لوگ دیکھتے تھے تو جس کی نظر پڑتی تھی وہ بھی اپنے مرکب سے اتر پڑتا تھا اور امام کے قافلہ مشی میں شامل ہو جاتا تھا، اور امام پیدل چلتے تھے۔ کسی نے کسی اترنے والے سے کہا کہ تم اپنی سواری سے کیوں اترے؟ تو اس نے کہا ہو سکتا ہے کہ فرزند رسول اور ابن البطول پیدل چل رہے ہوں اور میں سواری پہ جاؤں۔ خود میرے امام سے پوچھا گیا کہ آپ پیدل کیوں چل رہے ہیں؟ حضرت نے فرمایا میں پسند کرتا ہوں کہ میں اپنے رب کے گھر کی زیارت کے لیے پیدل چل کر جاؤں۔ یہ امام کے قلب مبارک کے مملو ایمان و معرفت اور عظمت خدا سے سرشار ہونے کی دلیل ہے۔ کسی نے پھر پوچھ لیا کہ درست ہے فرزند زہرا آپ پیدل تو چل رہے ہیں، عظمت خدا اور عزت حرم بیت اللہ، پھر جب پیدل ہی چلنا تھا تو یہ سواریاں ساتھ کیوں لے کر چل رہے ہو؟ زمانے کی نظروں پہ بھی امام کی نظر ہے۔ زمانہ پتہ نہیں انسان کو کیا کیا کون کون سے حالات میں دیکھ کر کیا کیا سلسلے قائم کر لیتا ہے اور کتنی باتیں اپنے ذہن میں سمو لیتا ہے، اور نہ معلوم پھر اس کے بعد اس کی زبان سے کن کن باتوں کے لشکر رواں دواں ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا تمہیں نہیں پتہ میں پیدل چل رہا ہوں اپنے رب کردگار کی عظمت کے مد نظر، اور یہ سواریاں ساتھ چلا رہا ہوں کہ کوئی کوتاہ فکر کوئی کوتاہ نظر یہ نہ کہہ دے کہ فرزند زہرا فقیر ہے، علی کے بیٹے کے پاس سواری نہیں ہے، فرزند رسول کے پاس
سوار ہونے کے لیے کوئی سواری نہیں ہے، عمدہ قسم کی اعلیٰ قسم کی سواریاں میرے امام کے ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی تھیں تاکہ پتہ چلے کہ میرے قلب مبارک میں عظمت خدا کتنی ہے اور میرے پاس اللہ کا دیا ہوا مال کتنا ہے۔ حب دنیا تھی کیا میرے امام کی نظروں میں دنیا کے مال کی کوئی حیثیت تھی؟ نہیں، حب خدا میں دنیا کے مال کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ تمام کتب عامہ و خاصہ اور منابع تشیع و اہل سنت نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ حسن وہ ہیں کہ قاسم مالہ فی سبیل اللہ، 2 مرتبہ میرے امام نے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں تقسیم کیا۔ روایات میں ہے کہ آدھا آدھا، اپنے مال کا آدھا لوگوں کو دے دیتے تھے، فرماتے تھے اٹھا کے لے جاؤ، اور ایک روایت میں ہے کہ ایک دفعہ تو تقسیم بھی نہیں کیا بلکہ خود در مبارک پہ بیٹھ رہے، دروازہ کھول دیا، فرمایا عام اعلان کر دو، آؤ اللہ کی مرضی کو حاصل کرنے کے لیے حسن نے اپنا گھر پیش کر دیا ہے، جس کا جو دل کرے اٹھا کر میرے گھر سے لے جاؤ۔ لوگ آتے تھے مسکراتے مسکراتے میرے امام کے گھر سے سامان اٹھا کر لے جاتے تھے، اور حضرت ان کو دیکھ کر لطف اندوز اور سرور کی کیفیت محسوس کرتے تھے۔ قاسم مالہ مرتین نصفین، 2 مرتبہ آدھا آدھا حضرت نے مال اللہ کی راہ میں لٹا دیا۔ سخاوت اور لوگوں کی عنایات کا یہ عالم ہے کہ 50,500 دینار ایک سائل کے سوال میں اسے دے دیے، اور یہ سائل بھی ایسا تھا جو امام کے پاس آیا ہے، بیان نہیں کیا۔ حضرت نے اسے حکم دیا اپنے خزانچی کو کہ اس کو میرے خزانے میں جو کچھ ہے دے دو۔ خزانچی نے اٹھایا تو 50,000 درہم اور 500 دینار تھے۔ جاتے ہوئے اسے فآتاہ تیلسان، اپنی ایک کمر بند بھی اس کو دے دیا۔ اس نے کہا مولا یہ کس لیے؟ حضرت نے فرمایا کہ یہ جو تو نے سامان اٹھوایا ہے، جو ہم مال لایا ہے، ان کے کرائے کے طور پر تجھے دے رہا ہوں۔ راہ خدا میں دیتے تھے، بعض اوقات دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر ہاتھ بڑھا کر دے دیا۔ کسی نے کہا مولا دیا جو ہے تو اپنا چہرہ کیوں چھپایا؟ فرمایا سائل کے چہرے پہ جو ایک تھوڑی سی خفت ہوتی ہے، فرزند زہرا سے وہ خفت برداشت نہیں ہوتی کہ میں اس کی آبرو کے تغیر کو برداشت کروں۔ حضرت نے بہت زیادہ راہ خدا میں خرچ کیا۔ اخلاق، عمدہ سیرت، تحمل، برداشت اور سیرت نبوی کا اور اخلاق نبوی کا مکمل نمونہ۔ ایک بار کہیں راستے میں جاتے جاتے کسی شامی کی نظر میرے امام پہ پڑی۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ شام میں ان کے کس قسم کا تعارف کرایا جاتا تھا اور شام میں ان کے بارے میں کیا کیا کہا جاتا تھا۔ تو جاتے جاتے کسی شامی نے حضرت کو دیکھا، رہا ہو راکبن، حضرت کو سوار دیکھا، فجعل یلعنہ، اور حضرت کے اوپر وہ سب و شتم کرنے لگا۔ بل حسن لا یردو، آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ فلما فرغا، جب اس کی گفتگو ختم ہوئی، اقبل الحسن علیہ، تو امام نے اس کی طرف اپنا رخ پھیرا اور اس کو سلام کیا، اور پھر مسکرائے اور اس تبسم آمیز لہجے میں فرمایا ایوہ الشیخ، اے بزرگوار، اظنو کا غریبا، شاید کہ تو مسافر ہے، ولا اللہ کا شبہتا، شاید تجھے اشتباہ ہوا ہے، اگر تو کبھی ہمارے پاس آئے تو ہم تیری عزت کریں گے۔ وَلَوْ سَأَلْتَنَا آتَيْنَاكَ، اگر ہم سے تو سوال کرے ہم عنایات کے ڈھیر لگا دیں گے، اگر تو ہم سے رشد حاصل کرے ہم تجھے ہدایت کا راستہ دکھا دیں گے۔ وَلَوْ اسْتَحْمَلْتَنَا حَمَلْنَاكَ، اگر تو ہمارے سے کوئی سامان اٹھوا کر لے جانا چاہے ہم تجھے اونٹوں کے اونٹ لاد کر دے دیں گے۔ فَإِن كُنْتَ جَائِعًا أَشْبَعْنَاكَ،
اگر تو بھوکا ہے تو ہم تجھے سیراب کر دیں گے، فین کنت اوریان کسوناک، اگر تیرا لباس نہیں ہے تو حسن تجھے لباس دے دے گا، فین کنت محتاجن اغنیناک، اگر تو محتاج ہے تو تجھے تبنگر بنا دوں گا، فین کنت تریدن، اگر تجھے سب نے نکال دیا ہے، آوینا کا، ہم تجھے اپنے سایہ عاطفت میں پناہ دیں گے، وَإِن كَانَ لَكَ حاجہ، اور اگر تجھے کوئی حاجت ہے، قَضَيْنَاهَا لَكَ، تو ہم تجھے تیری وہ حاجت پوری کر دیں گے، فَلَوْ حَرَّكْتَ رَحْلَكَ إِلَيْنَا، اگر تو اپنی سواری کا رخ ہماری طرح موڑے گا، كُنْتَ ضَيْفَنَا إِلَى وَقْتِ ارْتِحَالِكَ، تو ہمارا مہمان رہے گا، جب مرضی چاہے گی جائے گا، ہم تجھے کبھی نہیں کہیں گے کہ تو اٹھ کر چلا جا۔ یہ تھا میرے امام کی سخاوت، عظمت، عبادت، بلند مرتبہ، جس طرف سے جائزہ لوں حسن نظر آتے ہیں۔ اگر شجرہ نسب دیکھوں، اپنے مولا کا حسب دیکھوں، مولا کا علم دیکھوں، مولا کا عظمت والا وہ خاندان دیکھوں، حضرت کا لوگوں کے ساتھ سیرت و کردار دیکھوں، حسن بے مثال ہیں، حسن بے مثال ہیں، بے نظیر ہیں۔ صلی اللہ علیہ وعلی آبائہ الطاہرین المعصومین۔ تمام اہل ایمان کو حضرت کی ولادت کی مبارک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مولانا کرام، آئیے بڑھتے ہیں پروگرام کی اس سیگمنٹ کی طرف جس میں اب ہم نے ایسے رائٹنگ کمپٹیشن کے ونرز کی اناؤنسمنٹ کرنی ہے۔ آپ کی یاد دہانی کے لیے بتاتے چلیں کہ یہ کمپٹیشن جو ہے وہ مولانا مقبول حسین علوی، جو کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے سرپرست ہیں، انہی کی رہنمائی میں، ان کی ریکمنڈیشن پہ ہم نے ارینج کیا تھا پیٹربرا یوتھ ایسے رائٹنگ کمپٹیشن۔ مولانا صاحب نے جو ہے وہ اس کا ٹاپک چوز کیا، آور ڈیوٹیز ٹو امام زمانہ ان دا کرنٹ ٹائمز۔ 2 گروپس میں جو ہے وہ ہم نے بچوں کو ڈیوائڈ کیا، جو بچے 9 ایئرز اینڈ بلو اور پھر 10 to 15 ایئرس۔ ہمیں اس کے لیے کافی ساری جو ہے وہ انٹریز موصول ہوئیں، اراؤنڈ 22 انٹریز ہمیں اس کے لیے موصول ہوئی تھیں۔ بڑا بینگ فادر آف 3 children who participated in the competition، میری آبزرویشن یہ رہی کہ شعبان کے مہینے میں، اس ٹائم پہ جب بچوں کے اسکول بند تھے، بچوں کو ایک بڑی اچھی مصروفیت ملی۔ بچوں نے جو ہے وہ ریسرچ کی، امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے ان کی نالج میں، ان کی معرفت میں جو ہے وہ بڑا اضافہ ہوا۔ اللہ پاک جو ہے وہ مولانا مقبول حسین کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ ایک بڑا اچھا میرے خیال میں یہ انیشیٹو رہا۔ بہرحال یہ میری پرسنل رائے تھی ایز اے فادر، لیکن ایز آئی کیپ مینجمنٹ کمیٹی ہمیں آپ لوگوں کی آراء کا انتظار رہے گا۔ ہمیں ضرور بتائیے کہ کمپٹیشن کیسے رہا، اور فیوچر میں اگر ہم اس طرح کی کمپٹیشن ارینج کریں تو ہم انہیں کیسے مزید بہتر کر سکتے ہیں۔ تو آئیے بغیر مزید کسی تاخیر کے چلتے ہیں اناؤنسمنٹ کی طرف۔ مولانا مقبول حسین علوی ہمیں بتائیں گے کہ اس کمپٹیشن کے ونرز کون تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر المعین، وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ آج ہمارے امام رضا سینٹر کے انتظامیہ کی طرف سے ماہ مبارک رمضان کی ابتدا میں ایک جوانوں کے لیے، بچوں کے لیے کمپٹیشن کا اہتمام کیا گیا تھا کہ اس وقت ہمارے امام کے سامنے ہماری کون سی ذمہ داریاں اور ڈیوٹیز ہیں۔ تو ہمارے بچوں نے، نوجوانوں نے بڑی دلچسپی سے اس ایسے کمپٹیشن میں شرکت کی۔ تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت کے مبارک موقع پر اس کے رزلٹ اناؤنس کیے جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ان جوانوں کو، جو امام رضا سینٹر کی انتظامیہ، برادر کامران نقوی اور ان کی ٹیم، پروردگار ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے کہ سب لوگ گھروں میں بیماری کی وجہ سے پابند ہیں، اور لیکن یہ احباب گھروں کے اندر سے امام رضا کے سینٹر کے پروگراموں کو جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں۔ میں اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حقیقت میں گھروں کے اندر سے نہیں ہے، دلوں کے اندر سے پروگرام ہیں، اور پروردگار یہ دلوں کے اندر سے چلنے والے پروگراموں کو کامیاب فرمائے۔ اب یہ ایسے کمپٹیشن
چھوٹے بچوں کے لیے جو رکھی گئی، 2 گروپ اس کے بنائے گئے، ایک گروپ 9 تک کا اور دوسرا 9 سے بڑے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو دن بچوں نے قلم اٹھا کے امام عصر کے سامنے اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں سوچا ہوگا، لکھا ہوگا، تو وہ سوچ بھی بابرکت سوچ ہوگی اور وہ قلم بھی بابرکت قلم ہوگا. جس کاغذ پہ یا کمپیوٹر پہ لکھا جا رہا ہوگا وہ بھی بابرکت ہوگا. یعنی وہ وقت وہ ہوگا جو امام عصر کی یاد میں گزرا ہوگا. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ان نوجوانوں کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور جن والدین نے بچوں کے ساتھ مل کے یہ کوشش کی ہے، پروردگار ان کی کوششیں قبول فرمائے. تو انشاءاللہ آپ جشن سنیں گے، لیکن یہاں اس کے اناؤنسمنٹ جو ہیں وہ کی جا رہی ہے. عزیزہ ایشال فاطمہ مرچنٹ گروپ 1 7 ایئر اولڈ، یہ اس گروپ 1 کی ونر ہیں. پروردگار ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور ان بچیوں کی نانی کو پروردگار صحت و سلامتی عطا فرمائے، شفا عاجل و کاملہ عطا فرمائے. دوسرے ہیں جناب سمر بچانی صاحب گروپ 2 کے، یہ اپنے گروپ میں ونر ہوئے ہیں. پروردگار ہمارے اس عزیز کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. اور جناب اسد بچانی صاحب محنت کر رہے ہیں آئی کیپ کے لیے، پروردگار ان کی محنتوں کو بھی قبول فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن جن بچوں نے قلم اٹھایا ہے، شرکت کی ہے، ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. اور ان بچوں کو ہم اپنی طرف سے، کمیونٹی کی طرف سے مبارکباد پیش کرتے ہیں. ایشال فاطمہ مرچن اور سمارا بچانی صاحب، پروردگار سے دعا ہے کہ ان کو طول عمر، صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور ان کے والدین کو ان کی خوشیاں نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. So children, you heard from Maulana Saab who the winners are. Let me show their names again on screen. So winner in group 1 is Ishal Fatima Merchant. Ishal will get a certificate and £30 in cash. So mashallah, well done Ishal, and keep it up. In group 2, in the group of seniors, the winner is Samar Bachiyani, and Samar will get a certificate and £50 in cash. So mashallah, well done Samar and Ishal, we are proud of you. Now ladies and gentlemen, besides these winners, there was some other essay competition, there was some other essay entries which was so good that Maulana Sahab said that these cannot go unrewarded. So what we are doing is we are recognizing those beautiful essays by giving these children special award of excellence. This award of excellence comprises a certificate and a £5 Amazon voucher. The children in group 1 who are getting this award of excellence are Abbas Ali Lakha, Alia Hussain, Fatima Abbas Shirazi, Fatima Kausar Naqvi, Hussain Lakha, Maham Naqvi, Maryam Naqvi, Mazahir Abbas, Qasim Bachiyani, Sara Sadat Naqvi, Zainab Naqvi. In group 2, the children who are getting award of excellence are Ali Asghar Abbas Shirazi, Ali Ijaz Shirazi, Hadi Gulami, Hiba Naqvi, Sani Zahra Bachiyani, Shamse Merchant, Sayyid Ali Asghar Shirazi, Sayyid Aun Shirazi, Tawassal Zahra Kareem, and Zara Mamdani. Congratulations to all children, mashallah, you did very well. We will be sending out these certificates and vouchers in post next week, so you should receive them before the end of next week. Can I ask all parents to please confirm your home addresses by sending us your home addresses on either via WhatsApp or by sending us an email. So please do send us your addresses by tomorrow so we can send out the certificates early next week. For Muhammad wa ali Baiti Muhammad, salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. مومن اکرام، اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. آپ کی یاد دہانی کے لیے بتاتے چلیں کہ ہمارے رمضان کے پروگراموں کا سلسلہ جاری ہے، اور ہم ہر ہفتے 4 پروگرام جو ہیں وہ آپ
آپ کے سامنے لے کر آ رہے ہیں اپنے فیس بک کے اس پلیٹ فارم سے. ہر سیٹرڈے کو جو ہے وہ ایک اردو لیکچر ہوتا ہے جس سے مولانا مقبول حسین الوی خطاب فرماتے ہیں. سنڈے کو جو ہے وہ انگلش لیکچر ہوتا ہے جو برادر نبیل آوان جسے خطاب فرماتے ہیں. کل انشاءاللہ 7:30 بجے برادر نبیل آوان جو ہے وہ انگلش لیکچر سیریز کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ہمیشہ کی طرح ہر ٹیوزڈے کو نیچرل بلاغہ کلاس ہوتی ہے 7:30 پہ، اور تھرسڈے کو منقبت اور دعائے کمیل کا پروگرام جو ہے ہمارا وہ بھی جاری و ساری ہے الحمدللہ. آج کا پروگرام مومن اکرام جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا برادر سید افضل مہدی کی طرف سے اسپانسر کیا گیا. دعائے رب پنجتن پاک سے کہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. آج کی اس مجلس کا ایصال ثواب جن مرحومین کے نام منسوب کیا جاتا ہے، میں ایک ان کے نام آپ کے سامنے لے لیتا ہوں، پھر ہم مل کے ان کے لیے فاتحہ پڑھ دیں گے. اس میں شامل ہیں سید فضل حسین، سید تفضل حسین، سید عطا حسین، سید امیر حسین، سید خورشید حیدر، سید طالب حسین، اور اپنے مرحومین کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک بار سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما دیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور مومن اکرام پروگرام کے آخر میں ہم تمام مومنین و مومنات کے مشکور ہیں جنہوں نے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شرکت کی، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ رب پنجتن پاک آپ کو اور آپ کے خاندان کو تمام مصائب و علام سے دور رکھے اور غم حسین کے سوا کوئی غم نہ دے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.